مولانا حضرت کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے جی، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلب وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کیے. آپ ابو طالب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی، اور مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ان کے ساتھ گزرا اور اسلام کی بہت خدمت بھی کی ہے وہ. تو ان کے بارے میں مطلب ہم کیا مطلب کیسی سوچ رکھیں؟ دیکھیے اس بارے میں جذبات سے کام نہیں چلتا. ایمان اور کفر دونوں ایسی چیزیں ہیں، یہ تھوڑا سا پہلے تمہید کو سمجھے تو مسئلہ آپ کے سمجھ میں اچھی طریقے سے آئے گا. کفر اور ایمان دونوں کے لیے دلیل قطعی چاہیے. ظن اور قیاس کی بنیاد پر نہ کسی کا ایمان ثابت ہوتا ہے اور ظن اور قیاس کی بنیاد پہ نہ کسی کو کافر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. کفر کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جب تک کسی کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. ایمان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب تک اس کا ایمان آفتاب سے زیادہ روشن اور واضح نہ ہو اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا. اس تعلق سے ابو طالب کے کفر اور ایمان کو لے کر علماء میں بظاہر اختلاف ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں میجورٹی، بڑی تعداد اور کثیر تعداد کا یہ موقف ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اور ان کے کفر پر جو دلائل ہے وہ بہت مضبوط ہے. قرآن سے بھی ان کے کفر کے تعلق سے کچھ آیتیں آئی ہے، اور ہمارے ہاں حدیث کی جو معتبر کتابیں ہوتی ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کی کتابیں جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق اور طبرانی المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، شعب الایمان، ایسی کئی کتابیں ہیں جو مستند حدیث کی کتابیں مانی جاتی ہیں. ان تمام کتابوں میں رسول اللہ سے اور حضرت علی سے یہ حدیثیں آئی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اب جو ان کے ایمان کے قائل ہیں وہ کچھ واقعات کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر، ظن کی بنیاد پر، نکات کی بنیاد پر کہ ایسا ہے تو ایسا، اس سے ایمان ثابت کرتے. لیکن یاد رکھیے کہ میں نے کہا ظن اور قیاس پہ ایمان ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایک اصول ہے محدثین کے نزدیک کہ روایت کے مقابلے میں حکایت قابل قبول نہیں. اب روایت اور حکایت کا فرق کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے. جیسے کہ روایت اسے کہتے جو رسول اللہ سے آئی ہو، حدیث میں آیا ہو. جیسے حدیث میں آیا، روایت میں آیا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، یہ ہے روایت. ایک صاحب کہے ہمارے پیرو مرشد کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، یہ ہے حکایت. اب آپ خود بتائیے کہ قول کون سا حجت بنے گا، رسول اللہ کی حدیث بنے گی کہ پیر صاحب کا عمل بنے گا؟ رسول اللہ کی حدیث. ابو طالب کے کفر پر رسول اللہ کی فرامین ہے. اور ایمان کی جو دلیل بیان کی جن علماء نے، انہوں نے واقعات کی بنیاد پر ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی اور ان کے دلائل انتہائی کمزور ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں، بس دو چار باتیں میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. کہ جیسے بخاری شریف ہمارے ہاں قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے. اس کے اندر باضابطہ حدیث ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو رسول اللہ اپنے چچا کے پاس آئے، کہا چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے تو میں تیرے ایمان کا ضامن بن جاؤں. یعنی کہ گنجائش دی اپنے چچا کو کہ اگر محمد رسول اللہ نہ بھی کہا تو میں تب بھی ایمان کا ضامن بن جاؤں گا اور میں اللہ سے تیرے لیے حجت کر لوں. تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کچھ مشرکین عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے ابو طالب کے. جب حضور نے یہ کہا تو ابو جہل نے مداخلت کی اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب کیا اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو اور دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ موت کے بعد اہل عرب یہ الزام لگائیں گے اور یہ مجھ پر عیب ظاہر کریں گے کہ موت کی سختی نے ابو طالب کو دین بدلنے پہ مجبور کر دیا، تو میں تیرا جی ٹھنڈا کر دیتا. میں اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر ہوں. اور اس وقت ان کا انتقال ہو گیا. پتہ چلا کہ وہ آخری وقت میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب اسی بخاری اور مسلم میں بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے. دوسری یہ ہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہے، وہ ایمان لائے. بدر کے وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، غزوہ بدر میں 2 ہجری میں مدینے میں آ کے مقیم ہو گئے. ایک موقع پر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں، کہتے یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب آپ کے لیے دشمنوں سے لڑتا تھا، آپ کو دشمنوں سے دور کرتا تھا، آپ کی نصرت کی، آپ نے موت کے بعد اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟
تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کو گردن تک آگ میں ڈوبا ہوا پایا، تو میں نے اس کو یہ مدد کی، یہ میں نے اس کو فائدہ پہنچایا کہ اللہ سے میں نے اس کے لیے سفارش کی، اللہ نے مجھے اجازت دی، تو میں نے گردن تک جو آگ میں ڈوبا تھا کھینچ کر ٹخنوں تک کی آگ میں کر دیا۔ ابو طالب میرے چچا کو اب آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، اور اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے پک رہا ہے جیسے کھچڑی پکتی ہے دیگچے میں، اور یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے۔ لیکن میرے چچا یہ گمان کرتا ہے ابو طالب کے سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتائیے، اگر ابو طالب ایمان لائے ہوتے تو حضرت عباس یہ سوال ہی کیوں کرتے؟ چلو سوال کر لیا تو حضور نے کہا میں نے گردن تک میں آگ میں ڈوبا ہوا پایا، تو حضرت عباس فوراً اعتراض کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ وہ تو مسلمان مرے، کلمہ پڑھ کے مرے، مومن مرے، جہنم میں کیسے؟ اب اس کے برعکس جو کچھ لوگ جو دلائل لاتے ہیں، دلیلیں لاتے ہیں، تو کس طرح کی لاتے ہیں؟ حضور کو ابو طالب نے پالا، تو کیا ایک نبی ایک کافر کے گھر پلیں گا؟ یہ قیاس ہے، دلیل نہیں ہے، روایت نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم کو کس نے پالا؟ چچا نے، آزار، بت پرست تھا وہ، تو بت پرستی نہیں تھا، بت بناتا تھا وہ۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ حضرت ابراہیم جب بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، تو اس نے مجبور کیا کہ ابراہیم تم کو بھی بت بیچنا پڑے گا، مفت کی کھانے نہیں دوں گا تم کو، محنت کرو، بت بیچو۔ انہوں نے کہا میں بت نہیں بیچوں گا، مارا، زرقوب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور زبردستی کہا جاؤ بت لے کے۔ حضرت ابراہیم بت لے کر گئے، رسی گلے میں بندھی ہوئی ہے، گھسیٹتے لے جا رہے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں لوگوں اس معبود کو خرید لو جو اتنا مجبور ہے کہ اس کے گلے میں جب میں نے رسی باندھی اور رسی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ جب انہوں نے اس طرح مذاق اڑایا تو چچا مجبور ہوا، کہا کہ ابراہیم بہتر ہے کہ اب تو گھر پہ ہی بیٹھ، بت بیچنے نہ جا، ورنہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس دن سے بہرحال اس نے ایک ہی دن میں حضرت ابراہیم نے کام تمام کر دیا۔ لیکن پالا کس نے تھا حضرت ابراہیم کو؟ بولو، آزار نے، مشرک تھا، کافر تھا۔ حضرت موسیٰ کہاں پلے؟ ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے۔ تو ایک نبی اگر کسی کافر کے پرورش میں پل جائے تو اس سے ایمان تھوڑی ثابت ہو جاتا۔ تو یہ دلیل نہیں ہے۔ پھر دلیل لاتے ہیں کچھ لوگ، بھائی وہ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا رسول اللہ کا، تو کیا نکاح کافر پڑھا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، تو ابھی تو ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ابو طالب نے اگر نکاح پڑھایا تو سب سے پہلی بات یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تاریخ ابن ہشام اٹھا لو، سیرۃ النبوہ ان کی کتاب ہے ابن ہشام کی، ابن اسحاق کی اٹھا لو، یہ تاریخ کی قدیم اپانے میں کیا یہی خطبہ تھا جو آپ اور ہم پڑھتے ابھی نکاح میں، جس میں قرآن کی آیتیں ہیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی، کیا یہی وہی خطبہ ہے جو آج پڑھا جاتا ہے؟ یہ تو خطبہ رائج ہی نہیں ہوا تھا اس وقت۔ کیا خطبہ تھا وہ؟ خطبہ ابن ہشام نے، ابن اسحاق نے لکھا ہے۔ ابو طالب نے جو خطبہ دیا تھا، خطبہ کہتے ہیں تقریر کو، انہوں نے اپنے قبیلے قریش کی تعریف بیان کی، اس میں نہ کوئی نبی کی نبوت کا اظہار ہے، نہ اللہ کی توحید کا اظہار ہے۔ انہوں نے قریش قبیلے کی تعریف بیان کی۔ خطبہ مطلب کھڑے ہوئے کہا ہمارا قبیلہ وہ ہے جو یہ بہادر ہے، ہم جب جنگ کے میدان میں اترتے ہیں تو ہم یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ شرافت ہے، ہمارے ہاں یہ خوبی ہے، یہی خطبہ تھا۔ اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ایک شخص تھے، ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں، انہوں نے بھی اپنے قبیلے کی تعریف بیان کی، اور یہ خطبہ تھا، یہ خطبہ تھوڑی تھا۔ پھر دوسری چیز کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ نکاح، خطبہ نکاح کی شرط ہی نہیں ہے۔ نکاح کی شرط کیا ہے؟ مہر کا ہونا، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر لینا، اور تیسری شرط ہے 2 گواہوں کا ہونا۔ خطبہ دینا نکاح کی شرط ہی نہیں ہے۔ پھر چوتھی چیز، کفر کے زمانے کے نکاح کو بھی اسلام نے، اسلام لانے کے بعد اس کو صحیح قرار دیا۔ جیسے جتنے صحابہ کرام تھے جو پہلے کافر تھے، انہوں نے نکاح کیے، تو ان کے بھی نکاح جو ہے وہ کفر کے دور میں کفر کے رسم و رواج کے مطابق ہوئے۔ پھر وہ ایمان لائے تو کیا ایک کوئی ایسی روایت ملتی کہ اللہ کے نبی نے کہا تم 2 بار نکاح کرو، تمہارے جو کفر کے نکاح تھے وہ صحیح نہیں تھے؟ کوئی روایت نہیں ملتی۔ یا یہ کافر مر گیا، حضرت علی نے خود یہ جملوں میں اطلاع دی اپنے باپ کی موت کی کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا بڈھا کافر مر گیا، انہوں نے فرمایا اس کو تنگ گڑھے میں دبا آ۔ یہ بھی روایت موجود ہے۔ ہمارے جتنے مستند امام ہیں، جو بڑے امام ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سب کا یہی نظریہ اور یہی موقف ہے کہ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھے۔
امام اعظم کی الفقہ الاکبر کتاب عقائد کی، امام اعظم کی کتابیں مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، کچھ مدرسوں میں کورس میں داخل ہے وہ، کچھ مدرسوں میں سب جگہ نہیں ہے، لیکن وہ کتاب مل جاتی ہے آسانی سے، الفقہ الاکبر۔ اس کے اندر امام اعظم باقاعدہ فرماتے ابی طالب ماتا کافرہ، حضور کا چچا ابو طالب اس کی موت کفر پر ہوئی، یہ حضرت امام اعظم کا قول ہے۔ امام شافعی بھی فرماتے کہ ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ اب جعفر صادق کی روایت ہے، امام باقر کی روایت ہے، اہل بیت کی خود روایت ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ لیکن اب یہ دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی حب علی اور حب اہل بیت کا تقاضا ہے کہ ابو طالب کو بس کسی بھی طرح کھینچتان کے ہم مومن قرار دے دے، تو عجیب عجیب باتیں ہونے لگی ہے اس تعلق سے، اور نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابو طالب کو اگر کوئی مسلمان نہ سمجھے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے ایک چچا پہ آپ کو اتنی پریشانی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، تو 9 چچا تھے حضور کے اور جو ایمان نہیں لائے، ان کے بارے میں پھر آپ کیوں بے چین کیوں نہیں ہیں؟ حضور کے 9 چچا اور بھی ہیں نا جو ایمان نہیں لائے، اس بارے میں تو آپ بے چین نہیں، تو کہیں نہیں ان سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ یہ علی کے باپ ہے اس لیے۔ اب کیسی کیسی تقریری جذباتی باتیں ہوتی ہیں، میں نے کہا کفر اور ایمان جذبات پہ نہیں ثابت ہوتے۔ حضور نے علی کو کل ایمان کہا، کل ایمان کا باپ کافر ہوں گا، یہ آپ کی عقل ہے، روایت نہیں ہے، روایت چاہیے اس کے لیے، دلیل چاہیے اس کے لیے۔ تو دلائل بہت زیادہ مضبوط ہے، سارے ائمہ کا یہی اقوال ہے۔ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے شرح البطالی فی مبعث ایمان ابی طالب، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے یہی ثابت کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ البتہ اعلیٰ حضرت پورے رسالے میں اپنی پوری تحقیق پیش کرنے کے بعد مضبوط دلائل کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ البتہ یہ ہے کہ ابو طالب کا نام جب بھی لیں گے تو بے حرمتی کے ساتھ نہیں لیا جائے گا، توہین نہیں کی جائیں گی۔ ان کا کفر اور ابو جہل کے کفر میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ ابو جہل کفر کے ساتھ گستاخ بھی تھا، یہ گستاخ نہیں تھے، رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، محبت تھی ان کو رسول اللہ سے۔ یہ سب تحقیق کے بعد بھی میں آخری میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی بالفرض ابو طالب کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں علماء کوئی حکم نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ ان تحقیق کو پسند کرتے ہیں جو ایمان کی طرف لے جاتی ہے، جن علماء نے ایمان کی بات کی ہے، اگر آپ مسلمان سمجھتے ہیں کوئی پرابلم کب آ جاتا ہے؟ ابھی ایک دوسرا دستور چلا ہے، ابھی سوال ہوا تو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ اس موضوع پہ ہم بات بھی نہیں کرتے، کیونکہ ابو طالب کا ایمان اور کفر کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے بھی نہیں ہمارے یہاں، نہ ان سے کوئی ایسی روایت ہمارے یہاں ایک موجود ہے کہ جو احکام میں استعمال کی گئی ہوگی جس سے ہمارا کوئی فرائض ہمارے اور واجبات پہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہو کہ بھائی اگر یہ ابو طالب کو مسلمان نہ سمجھے تو پھر یہ فرائض اور واجبات کا کیا ہوں، ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہمارے ہم سے۔ ابھی مسئلہ کیا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ابھی ایک بڑا آسان طریقہ لوگوں نے اختیار کیا رافضیت کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ابو طالب کو منہ کافر کہہ رہے، کافر کہہ رہے، خاص طور سے اس تعلق سے سب سے زیادہ ٹارگٹ اعلیٰ حضرت کو کر رہے ہیں اس دور میں۔ اگر یہ بھول جاتے کہ تنہا اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ سے پہلے جتنے ہیں مجدد الفسانی، شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی، شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ائمہ سے لے کر اولیاء تک، حتیٰ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، لطائف اشرفی اٹھا لیجیے، لطائف اشرفی میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے باضابطہ واضح لفظوں میں لکھا، حضور کے چچاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، جب ابو طالب کا ذکر آتا ہے تو مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کفر پر مرے، ایمان نہیں لائے۔ اور یہی روایت لکھی جو میں نے ابتدا میں بیان کی کہ رسول اللہ نے ان کے لیے گنجائش رکھی، کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو تب بھی میں اللہ کے لیے تیرے لیے حجت قرار پاؤں، تو مخدوم اشرف کے جملے فرماتے کہ ان پر اللہ کا لکھا ہوا غالب آیا اور وہ آخری تک ایمان نہ لایا اور کفر پہ ان کی موت ہوئی۔ نظام الدین اولیاء فواد الفواد ان کی کتاب ہے، اس میں نقل فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور نے سمجھایا، نہیں مانے، کفر پر انتقال ہو گیا۔ جب جنازہ جا رہا تھا رسول اللہ بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے، بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے جنازے کے ساتھ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھاتے، اس سے پہلے ہم نے کسی جنازے میں آپ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا عذاب کے فرشتے بالکل آ چکے ہیں، چاہتے کہ ابو طالب کو جنازے سے اٹھا لے جائے، میں بار بار ہاتھ اٹھا کے اللہ کا واسطہ لے کے کہتا ہوں کہ کچھ دیر تو ٹھہر جاؤ،
یہ لکھنے والا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نہیں ہے جو حالت کو گالیاں بک رہے ہیں. ہمت ہو تو نظام الدین اولیاء کو گالی بک کے بتاؤ. فواد الفواد میں نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے بھائی صاحب. تو صوفیہ کے اب یہ روایتیں موجود ہے باقاعدہ, صوفیوں نے بھی لکھا, لیکن رافضیت کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت آسان چٹکلے ہیں لوگوں کے پاس جس کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن ہم کہتے چلیے اگر آپ مسلمان مانتے مانیے, کوئی حرج نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن مسئلہ تب کھڑا ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی مولویوں کے بیچ میں تقاریریں آئی, کچھ جملے آئے کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. ابھی تم ہوتے کون ہو؟ تم نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نام لے کے بولو. اعلیٰ حضرت کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہو؟ تھوڑا مردانگی لاؤ. بولو امام بخاری نے لکھا ایمان نہیں لائے, ہم امام بخاری کو مسلمان نہیں مانتے. ہمت کر کے لکھو, بولو امام مسلم نے لکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں, ہم امام مسلم کو مسلمان نہیں مانتے, امام ابو حنیفہ کو مسلمان نہیں مانتے, امام شافعی کو مسلمان نہیں مانتے, امام احمد ابن حنبل کو مسلمان نہیں مانتے, امام مالک کو مسلمان نہیں مانتے, مخدوم اشرف سمنانی کو مسلمان نہیں مانتے, نظام الدین اولیاء کو نہیں مانتے. تب قوم خود فیصلہ کر لیں گے. جب تم اتنوں کو مسلمان نہیں مانتے تو ہم تم کو کیوں مسلمان مانے؟ مگر یہ سب مکاری یہاں ہے, اور یہ مسئلوں پہ تو گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے. علماء نے ان مسئلوں پہ بات کرنے سے بھی منع کیا کہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں کہ جس سے اسلام کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اتنا ہونے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابو طالب کو زبان درازی نہ کی جائے, برے القاب سے نہ یاد کیا جائے. ہاں لیکن یہ ہے کہ ان کو حضرت کہنا یا رضی اللہ عنہ کہنا یہ درست نہیں ہے, کیونکہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے صحیح روایتوں سے. اب آپ یہ نام جب لیں گے تو احتراماً کچھ اچھے سے جملے بول سکتے ہیں, جیسے جناب ابو طالب بول دیا تو ٹھیک ہے وہاں تک, یا ابو طالب کہہ رہے تھے, جا رہا تھا, بول رہا تھا, یہ جملے سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے, بھئی آخر چچا تھے, ٹھیک ہے جیسے بھی تھے, چچا تو حضوری کے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس طرح کے جملے ان کے بے ادبی کے نہ استعمال کریں, لیکن عقیدہ یہی رکھا جائے گا ان کے بارے میں کہ وہ ایمان نہیں لائے. واللہ اعلم ثم رسول عالم. چلیے آئیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.